بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور آج ہم بات کریں گے دوڑنے کی۔ بھاگیں نہیں بھاگیں اچھا چلے شباد، بھاگنے کے لیے نا ایک پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ہاں لیک کرتی ہے۔ تبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ جو پولیس کے اور جو باقی جو ایجنسی والے جو بھی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں تو لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی اور انفارچونیٹلی لوگوں کی کسی گھی ایجنسی میں آج تک ٹیسٹ نہیں ہوا، یہ مدیحہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹریننگ کسی گھی ایجنسی میں آپ نے کہا نا پولیس یا ایجنسی، کسی ریل اسٹیٹ ایجنسی میں آج تک کبھی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوا، کبھی کسی آٹا ایجنسی میں، گندم ایجنسی میں، چینی ایجنسی۔ قیمتوں کی دوڑ تو ہوتی ہے نا، وہ تو جیت جاتی ہے، وہ تو انہوں نے خود ٹرین کیا ہوتا ہے۔ یہ اب آئی نا آپ نقطے پہ، تو جناب اس وقت مدیحہ نے نقطہ دیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دوڑنا جو ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے۔ اور آرٹ کیسے کہ ایسے نہیں کہ آپ جو چپلیاں جو ہیں وہ دبائیں بغل میں اور در 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 دوڑنا شروع کریں، ایسے نہیں ہوتا، یہ ایک سائنس ہے۔ بتائیں پھر لوگوں کو۔ بالکل شفاعت، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیونکہ جب آپ نے پولیس یا کسی بھی ایسے سیکیورٹی کے محکمے جو آپ نے جانا ہوتا ہے اور سرو کرنا ہوتا ہے آپ نے، تو وہاں پر ریس کا امتحان کافی زیادہ لازمی ہوتا ہے۔ مگر دوڑ کے اصول کیا ہیں، اس کی قواعد کیا ہیں، بیشتر نوجوان تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سیالکوٹ میں، جس میں بھاگتے بھاگتے نوجوان اپنی زندگی کی دوڑ ہی ہار گیا۔ اور ماہرین کے مطابق فزیکل فٹنس کے مرحلے سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان پہلے سے اس حوالے سے ٹپس لیں۔ اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب ان تمام لوگوں کو جب ٹریننگ کے پروسیس سے نہیں گزارا جاتا اور جب ڈائریکٹ آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور کافی کلومیٹر کی ریس ہے جس میں آپ کو بھاگنا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے بیلٹ پہ آ کے لڑکا بیٹھ گیا کیونکہ ہی واز آؤٹ آف بریتھ۔ تو یہ پراپر پریکٹس جو میراتھن میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ مدیحہ یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے، رننگ ایک ایونٹ نہیں ہے، رننگ ایک لائف سٹائل ہے۔ تو اگر آپ کے لائف سٹائل کا حصہ ہے کہ آپ بھاگتے ہیں، آپ باقی ایکٹیو فزیکل ایکٹیویٹی جم جانا، اس سے رننگ کا تعلق نہیں ہے۔ رننگ از این آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بزنس، اور رننگ کیسے کی جاتی ہے اس میں میرے خیال میں ہمیں کسی خاتون سے ٹپ لینی پڑے گی۔ بالکل شفاعت، اور خاتون بھی ایسی جسے دنیا جانتی ہے، پاکستان کی تیز ترین ایتھلیٹ نسیم حمید جو ہے موجود ہے۔ السلام علیکم نسیم، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ نسیم، آپ نے میری ابھی شفاعت کی بھی گفتگو بھی سنی، اور سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ وہ آپ کے بھی علم میں ہے۔ دوڑنے یا ریس میں حصہ لینے کے لیے سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایسی کون سی تیاریاں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے جب بھی کوئی بڑے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں ریس کے، اس میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب بھی ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے۔ ریس میں حصہ لینے کے لیے یا کسی بھی ایونٹ کے لیے جو تیاری ہوتی ہے، پہلے تو آپ کو آپ کا اسٹیمنا بنانا پڑتا ہے۔ لائک آپ کو بہت ساری جاگنگ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے مطلب نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ سم ٹائم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگنا بہت آسان کام ہے، یا فار ایگزامپل اگر آپ 1 مائل بھاگ رہے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس میں کتنے راؤنڈ لگیں گے، کتنا میٹر ہے، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھلیٹس بھی ہوتے ہیں نا، نارملی اگر میں اپنی بات کروں کہ جب میں خود کسی ایونٹ کی پریکٹس کرتی تھی اور کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا تھا، تو ہم لوگ 6-8 مہینے پورا ٹریننگ میں لگے رہتے تھے، پتہ چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگ ایک سیکنڈ ایک فریکشن کے لیے ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جو ہم نے ٹائم دینا ہے وہ ٹائم بیسٹ ہو۔ تو ان ریسز کی وجہ سے ہمیں اپنا ٹائم جو ہم نے ٹارگیٹس بنائے ہوتے تھے، ہمیں بھی مشکل ہوتا تھا جو ہمارے ٹائمز ہوتے تھے اس کو بریک کرنا۔ تو پہلے تو آپ کو اسٹیمنا کرنا پڑتا ہے، جم ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں، انڈورنس ورک کرنا پڑتا ہے، اچھی ڈائٹ لینی پڑتی ہے، ریسٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کس ایونٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور اس میں کتنی ایفرٹ لگنے والی ہے، کتنے راؤنڈز لگنے والے ہیں، تو اس کے حساب سے ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اور کلودنگ کا بڑا اس میں آپ کی ڈائٹ کا بڑا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے، پھر آپ کا جوتا جو ہے وہ رننگ پوسچر بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو ذرا اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ لوگ جو ذرا ایونٹ پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ کھانا شانا کھا لیتے ہیں، یا پتہ نہیں جو ہے نا کوئی اپنے آپ کو یہ جوتے مناسب نہیں پہنتے ہیں، رننگ کے جاگرز ہی اور ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، رننگ کا شو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ کھانے پینے کے حساب سے اگر بات کریں نا آج کل کے لوگ وہ فٹنس کا مقصد ہی نہیں پتا، مطلب فٹنس کرنی کیسے ہے، کیا ہے۔ اگر کسی ریس کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا پینا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کو مطلب آپ نے کھانا کھا کے ریس لگانی ہے، فار ایگزامپل آپ نے 400 میٹر لگانا ہے، تو 400 میٹرز کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا ہماری اسپورٹس لینگویج میں ہم بولتے ہیں ایک دنیا کا چکر ہوتا ہے، تو اس میں کان، آنکھیں، ناک یہ سب بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
400 मीटर होती क्या, बहुत टेक्निकल इवेंट होता है। 400 मीटर को जीतने के लिए भी बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ती है। और खाना पीना तो मतलब रेस से पहले कौन खाता पीता है, मतलब आप टाइमिंग, अगर आपका फॉर एग्जांपल शाम 4 बजे है तो एटलीस्ट आपको 12-1 बजे खाना खा लेना चाहिए, जिसके हवाले से आपको पता चले कि आप रिलैक्स होके जा रहे हैं। और रेस जो है ना दिमाग से की जाती है, खाने पीने से नहीं की जाती, क्योंकि खा पी के तो आप भाग ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर आप खाना ही हजम नहीं होगा और आपको पता ही नहीं है कि आपकी रेस कितनी बड़ी है, या आपको स्पीड में भागना है, या आपको लॉन्ग रेस करनी है, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग ये समझते हैं ना कि खा लेंगे पी लेंगे ताकत आ जाएगी, तो खा पी के अगर आप भागेंगे तो आपको कुछ और ही प्रॉब्लम होगी, मतलब आप गिर भी सकते हैं। या ऐसा ही हमने ऐसा देखा है, मोस्टली लोगों को लगता है जी कि जैसे बहुत सारे लोग डाइट कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज करने के लिए जिम भी जा रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि जी हम अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हम अगर जिम स्किप कर देते हैं, हम रनिंग कर लेते हैं। बहुत सारे मोटे लोगों को हमने देखा भी, उन बेचारों को यही लग रहा होता है परसेप्शन कि दौड़ से वजन कम हो जाएगा। क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है? मोटा इंसान भी भाग सकता है, लेकिन अगर उसका स्टेमिना बन जाए, पहले वो वॉक स्टार्ट करे, फिर लाइट जॉगिंग स्टार्ट करे, फिर जब वो इतना मेंटेन कर ले अपने आप को, उसको लगता है कि अब वो जॉगिंग प्लस रनिंग कर सकता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब 5 मिनट्स अबव करे, 10 मिनट्स अबव करे। यानी कि एक साथ ऐसा नहीं होगा कि मोटा इंसान आए और वो सोचे कि आज मैंने 100 मीटर लगा लेना है, तो 100 मीटर तो उनसे नहीं भागे जाएगा, क्योंकि नीज में प्रॉब्लम आ जाएगा आपके, आप इतनी एफर्ट करके भागेंगे। तो हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो इजी लेके चलें। पहले आप वॉक स्टार्ट करें, फिर लाइट जॉगिंग स्टार्ट करें, फिर जॉगिंग प्लस पर आए, तो फिर उससे जो है मोटे इंसान भी अच्छी रनिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमीद ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद थी, बता रही हैं कि जनाब आप पहले अपनी रनिंग को समझें, पहले अपने ट्रैक को समझें, आपने कितना भागना है। 400 मीटर भागना है, उसकी ट्रैक, उसकी एक्सरसाइज, उसकी रनिंग, वो डैश कहलाएगी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपने 1 या 1.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रिदम, आपका रिदम। एग्जैक्टली जनाब, आपका रिदम, आपके सांस का रिदम, आपकी टांगों का रिदम, आपका स्पेस मेंटेन रहना, ये सब चीजें जब रिदमाइज होती हैं तो उसके बाद इंसान रनिंग, क्योंकि यू कैन नॉट रन कंसेक्यूटिवली, आपको कहीं ब्रेक लेना होता है, कहीं आप स्प्रिंट करते हैं, फिर कहीं रुकते हैं, ताकि आपको जो सांस में ना अपने हार्ट की हेल्थ भी देखनी होती है। और हार्ट की हेल्थ तभी बनती है जब आप ये तमाम चीज़ें पहले प्रैक्टिस करते रहो। इसलिए मेरे ख्याल से शफात, चाहे वो पुलिस का टेस्ट हो, किसी का भी, ये इस बात को पहले इंश्योर करना चाहिए कि क्या पहले आप ट्रेनिंग ले रहे थे। ऐसा ना हो कि भागने की वजह से, टेस्ट की वजह से आप अपनी ज़िंदगी की, जैसे हमने देखा भी, ये लोग हार जाते हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.